مسجد اسماعیل آفیشیل۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عزت و جلال، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد زندگی کا مقصد واضح کیا، آخرت کی فکر دلائی، اور وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی جس آیت کو میں نے پڑھا، اس کو سن لینے کے بعد آپ میں سے اکثر کو یہ اندازہ ضرور ہو چکا ہوگا کہ ہماری گفتگو کس عنوان اور کس موضوع کے تحت ہونے والی ہے۔ ایک مسلمان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس نے انسان کی زندگی کی شروعات سے لے کر مرنے تک، انتقال کے بعد آخرت میں بھی اس کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے، اس کتاب کی فضیلت کو سمجھے، اس کی تعلیمات کو پڑھے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنی اصلاح کرے، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ موقع اور مناسبت سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ دل اور دماغ پر اچھا اثر کرتی ہیں، لہٰذا میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سال کے جو مہینے ہیں کیلنڈر کے حساب سے ہمارے پاس انگریزی مہینوں اور انگریزی دنوں کے نام ہمیں ضرور یاد ہیں، لیکن عربی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد یا مہینوں کی ترتیب یا اسی طریقے سے تاریخ کا حساب ہمیں نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ کچھ خاص مہینے ہیں جو ہم جانتے ہیں، جیسے اگر بقرعید کی مناسبت آ جائے تو ذوالحجہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، حج کی مناسبت سے
حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح شعبان آ جائے تو مسلمانوں میں جو ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ نے فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. غفلت کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ تک آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یہ عمل لوگ بھول گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں اور شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ کیسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس مناسبت سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پیش کیا جائے. اور اس طرح سے جن کے روزے پچھلے رمضان کے رہ جاتے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے موقع ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل یہی تھا. آپ یہی کہا کرتی تھیں کہ شعبان کی مناسبت سے میں روزے رکھا کرتی تھی. جو سنتیں واضح ہیں، جو تعلیمات واضح ہیں، جو احکامات واضح ہیں، مسلمان اسے جانتے ہی نہیں. اور وہ چیزیں جو نہیں کرنا ہے اس کو دین کا حصہ بنا کر کے لوگ بہت مشغول ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو شعبان کی رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بڑی اس کو مانا جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا. یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رمضان کے مہینے کی مناسبت سے، یہ کیونکہ بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کے پاس دیگر 12 مہینوں میں یہ مہینہ بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا تاکہ اس میں اپنی مقدس کتاب، جو آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا. وہ قرآن، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو اللہ نے اس میں نازل کیا. ہدی للناس، اللہ نے فرمایا کہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس کتاب میں جہاں سے بھی آپ اٹھا کر کے پڑھیں آپ کو ہدایت کی، اور اسی طریقے سے والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں، روشن دلیلیں آپ کو مل جائیں گی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا. جب موقع ہو قسم کھانے کے لیے قرآن کریم اٹھا لیتے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے قرآن کریم اٹھا لیا، کسی مناسبت سے قرآن کی طرف لوٹتے ہیں. جبکہ مسلمان کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ اپنے شیڈیول میں قرآن کریم کی تلاوت لازم کر لے. اس کے ذریعے سے، صرف تلاوت کے ذریعے سے جہاں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہیں دل کھل جاتا ہے، عقل کھل جاتی ہے. ہم جس طریقے سے ٹینشن اور پریشانیوں میں صبح و شام کر رہے ہیں، راتوں کو آرام سے نیند نہیں آتی ہے، اللہ کی قسم اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیجئے. کھانا چھوڑ دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، دیکھیے آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کے دل میں راحت و سکون اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. کتنے مسائل نہیں ہیں، کاروبار کے، تجارت کے، گھر بار کے، بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، مال و دولت کے. کاروبار میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، قرضوں کا شکار ہو کر بیٹھے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ دعوت پیغام دیتا ہے قرآن کے، آؤ مجھے پڑھو. دلوں کا سکون قرآن کریم میں ہے. اللہ کے ذکر میں افضل کتاب قرآن کریم ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں 185 میں آگے فرمایا کہ جو بھی اس مہینے کو پالے. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ جو بھی پالے مسلمان، فلیصم، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اس کے روزے رکھے. اور روزوں کی فرضیت کب ہوئی ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ دوسری چیزیں آپ دنیا کے بارے میں پوچھ لیجئے، بہت ساری چیزیں معلوم ہیں ہمیں، بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن ہمارے عبادتوں کے سلسلے میں ہمیں صحیح علم نہیں ہے. سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر روزے فرض کیے گئے تھے. سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بھی وضاحت کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
کہ اے لوگوں مسلمانوں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیا معلوم ہوا کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہی کو نہیں بلکہ امت محمدیہ سے پہلے پچھلی جو امتیں تھیں ان کو بھی اللہ نے عطا کیا. کیا وجہ ہے؟ اس کا اہم مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، طہارت نفس آ جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت آ جائے. انسان گناہوں کا پتلا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو آدم جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں وہ گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں. کبھی نفس کا غلبہ آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان، وہ کام بھی کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا ہے، معلوم بھی ہے گناہ کا کام ہے لیکن پھر بھی چلا جاتا ہے کیونکہ نفس چاہ رہا ہے. نفس کی تربیت ہم نے نہیں کی. اور وہیں شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ لگا بیٹھا ہے کہ آپ کو کبھی راہ ہدایت سے ہٹا دے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو دیکھی ہر نماز میں اللہ نے فرض کیا. آپ چاہے جو بھی نماز پڑھیں، فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، استسقاء کی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری. اب اس سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. شیطان اسی مقصد سے لگا ہے ہمارے پیچھے کہ ہمیں سیدھے راستے سے بہکا سکے. قرآن کریم کی یہ برکت ہے. نمازوں کے پابند بن جائیے، مسائل حل ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے، نفس پر کنٹرول سیکھ جائیں گے. اور روزہ بھی وہی عبادت ہے جو نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے. لعلکم تتقون، اللہ نے روزوں کی فرضیت کے اہم مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ بتایا کہ تم گناہوں سے بچنے والی عادت تمہارے اندر آ سکے، شیطان کا مقابلہ کر سکو، تمہارے نفس کا مقابلہ کر سکو. یہ 11 مہینوں میں جو غلاظتیں اور جو گندگیاں ہمارے ذہن و دماغ میں آ چکی ہیں، ہمارے دلوں میں آ چکی ہیں، ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، ہماری رشتہ داریوں میں آ چکی ہیں، ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں، ان سب کو ہم پاک کر سکیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا. گنے چنے دن ہیں، ایک عشرہ باقی ہے، 10 دن کیا گزر جائیں ہم رمضان المبارک کی بہترین بابرکت ساعتوں میں داخل ہو جائیں. اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا صرف یہ کہ جس طریقے سے پچھلی زندگی میں رمضان آیا گزر گیا دیکھ لیا جائے گا، آئیں گے تو رمضان کے روزے رکھ لیں گے، طاقت رہے گی تو رکھ لیں گے، نہیں تو پھر یوں ہی یہ مہینہ گزر جائے گا؟ کیا ہم صرف یہی سوچ کر بیٹھے ہیں؟ ارے رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، انتظار بھی کرتے تھے. اللہ کے نیک بندے، یاد رکھیے سلف صالحین کا مطلب ہے نیک بندے، اللہ کے گنہگار نہیں، اللہ کے نیک بندے. ان کو اس مہینے کا اتنا انتظار ہوتا کہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ ہمیں جو ہے رمضان جیسا موقع عطا کر دے، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں داخل فرما دے. یہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور پھر جب جیسے رمضان گزر جاتا خوب اس میں عبادتیں کرتے، اور گزر جانے کے پھر 6 مہینے کے بعد مسلسل اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں ان کو قبول کر لینا. ہماری عادت کیا ہے؟ عبادت کر لیے بھول جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے اعمال کر رہے ہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیے، دل میں خیال آتا ہے وہ بہت بڑا کام ہم کر لیے. رمضان کے روزے رکھ لیے، ہمیں لگتا ہے بہت بڑا کام کر لیے. عبادت کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھیے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا. اچھے نیک لوگ جو تھے اللہ کے، گناہ بہت کم ان سے ہوتے تھے لیکن نیکیوں کی حفاظت تو بہت زیادہ کرتے تھے. فکر ہوتی تھی ان کو. 6 مہینے رمضان کا انتظار، اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد پھر 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ جو نیکیاں، جو اعمال، جو عبادتیں ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں ان کو قبول کر لینا. بتائیے کس کس نے دعا کی ہے؟ کس کس نے دعا کی ہے؟ اپنا جائزہ لیجئے. گزشتہ رمضان گزر گیا، اب آنے والا رمضان ہمارے بالکل قریب ہے. رمضان کے گزر جانے کے بعد کیا میں نے آپ نے دعائیں کی؟ یا آنے گزرے ہوئے 6 مہینوں میں ہم نے کبھی دعا کی کہ پچھلے رمضان کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کر لینا؟ یاد رکھیے عمل کی قبولیت کی
ایک دلیل، ایک علامت، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے. ایک نیکی کر لیا، اچھا عمل کر لیا، وہ عمل قبول ہونے کی نشانی بعض علماء نے بتائی کہ اس کے بعد پھر نیکی کا موقع مل جائے. فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، ظہر کی توفیق ہو جانا. اور حقیقت میں فجر کی نماز میں برکت ہے. جو فجر کی پابندی کرتے ہیں ان کی پوری نمازیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پوری نمازیں جماعت سے ادا ہوتی ہیں. فجر کی پابندی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اللہ کی ذمہ داری میں. ہمیں ہمارا پیسوں کا غرور ہے، ہماری طاقت کا غرور ہے، ہماری شان و شوکت کا غرور ہے، عہدے اور منصب کا غرور ہے، رشتہ داروں میں بڑا ہونے کا غرور ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری میں اگر آ جائے انسان تو بتائیے اس سے بڑی ذمہ داری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر سے توفیق دے دیتے. ظہر کی نماز ادا ہو جاتی ہے، عصر کی ادا ہو جاتی ہے، مغرب کی، عشاء کی. اس طرح سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. گناہ دھل دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں. یہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے. پھر اس طرح سے سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، اگر میں اور آپ دیکھیں پوری زندگی میں رمضان کو پانے کی جو تڑپ ہوتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیے. اپنی فہرست میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ غور کیجئے. کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں انہوں نے خواہش کی ہوگی یا ابھی کچھ دنوں پہلے خواہش کی ہوگی کہ رمضان مل جاتا، رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن شاید آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. اور پھر کس کو توفیق ملے کس کو نہ ملے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اسی لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، توفیق و ہدایت مانگیے. اللہ سے توفیق مانگنے پر اللہ ضرور عطا کرتے ہیں. ورنہ اگر اندھا دھن یوں ہی زندگی گزار لیں، ہمارا زندگی کا کوئی مقصد ہم نے نہیں بنایا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کی تڑپ، اس کی فکر ہونی چاہیے. رمضان کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، آج عبادتوں کو لے کر ہمارے اندر جو لاپرواہی، سستی اور غفلت آ چکی ہے. دیکھیے جمعہ کی حالت کیا ہوتی ہے. اذان دی جاتی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، 15-20 منٹ کے بعد داخل ہوتے ہیں. جبکہ جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے. اللہ کے فرشتے، بابرکت فرشتے مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں رجسٹر لے کر کے، کہ جو آیا اذان سے پہلے اس کا نام اللہ کے پاس لکھ دیتے ہیں. اس رجسٹر میں نام، اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اور جیسے ہی خطیب امام ممبر پر کھڑا ہو جائے، رجسٹر بند، اللہ کے فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جمعہ میں آنے کا مقصد ہی کیا رہا؟ نیکی ہی نہیں ملی، جمعہ کا اجر و ثواب ہی حاصل نہیں کیا، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پورے ہفتے میں بعض لوگوں کو جمعہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ جمعہ بھی اذان کے بعد آتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو جانے کے بعد، اور خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اس وقت میں آتے ہیں. پھر اجر و ثواب کہاں چلا گیا؟ پھر فائدہ کیا ہوا اس نماز کے پڑھنے کا؟ کیا صرف نماز کے لیے ہم آتے ہیں؟ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، یہ اس لیے ہمیں دی گئی تاکہ ہم اللہ کے پاس مقبول ہو جائیں، اللہ کے پاس ہمارا مقام بڑھ جائے. وہیں اگر کسی دکان میں، کسی شاپنگ مال میں کوئی آفر لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ پہلے 10 آنے والوں کو یہ انعام ملے گا، یہ آفر ملے گا، ڈسکاؤنٹ ملے گا، وہاں دیکھیے کتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے. دکان کھلنے سے پہلے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. دنیا کے لیے اتنی پرواہ ہے. یہ حقیقتیں ہیں، کڑوی حقیقتیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب ہماری ذلت کر رہے ہیں. نہیں، آخرت کی فکر کی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھول چکے ہیں، اس مقصد کو یاد رکھیے. اللہ کی طرف آئیے. ففروا الی اللہ، اللہ نے کہا دوڑ کر کے آؤ اللہ کے پاس. چل کر کے سستی کر کے گئے تو دنیا کا آفر بھی چھوڑ جاتا. آرام سے ناشتہ کر کے سو کر کے بعد میں جائیں گے تو دنیا کا آفر بھی جائے گا. ایسی آخرت کے آفر سے بھی ہم جو ہے دور ہو جاتے. تو رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ جو اللہ تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں، اسی لیے سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کب سے کرنا ہے معلوم ہے؟ ابھی تو ایک بات معلوم ہوئی کہ 6 مہینے پہلے سلف صالحین کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک قول اور ملتا ہے، رجب شہر الزرع. کھیتی باڑی ہم لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ ہمارے اطراف میں لوگ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں. کہتے ہیں رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، بیج وہیں سے بویا جائے رمضان کے لیے. پھر کہتے ہیں وہ شعبان شہر السقی، اور شعبان کا مہینہ جس سے میں اور آپ اب گزر رہے ہیں، یہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ شہر رمضان شہر الحصاد،
اور پھر رمضان کا مہینہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی اس کی تیاری آپ کو رجب سے ہی کر لینی ہے. رمضان کے روزوں کی نیت، رمضان کی عبادتوں کی نیت. سلف صالحین اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں اپنی نیکیوں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو رجب اور شعبان میں بھی ویسی نیکیاں کرو جیسے رمضان میں کرنے کی تڑپ رکھتے ہو. نیکیوں کو قبول کرواؤ، اللہ تعالیٰ رمضان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں جس نے جیسا بیج بویا اس کی کھیتی ویسی ملے گی. اچھا بیج اگر آپ نے ڈالا ہے، کوالٹی والا بیج، اچھی نیت آپ نے کی تھی، اس کی کوشش آپ نے پہلے سے کی، تو رمضان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان انعامات سے نوازیں گے، وہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے. آپ کے میزان، آپ کے ترازو کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے اور بہت بھاری کر دیں گے. سلف صالحین میں سے ایک شخص ہے عمرو بن قیس رحمہ اللہ. عمرو بن قیس رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آ جاتا، شعبان کا چاند نظر آ جاتا، اپنی دکان بند، تجارت بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کریم لے لیتے تھے. خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. رمضان کے آنے سے پہلے جو واقعی اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے خوشخبری ہے. آج ہے کسی میں ہمت کے شعبان ہی میں دکانیں اور تجارتیں بند کر دے؟ بلکہ لوگ تو انتظار کرتے ہیں، آگے بات آئے گی کہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں خوب کمانے اور تجارت کرنے کے لیے، دنیا کے لیے. سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ، اتنا یقین تھا ان کو کہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی ذمہ داری لے لینے والا ہے. یہ فکر ان کی ہوتی تھی، یہ یقین، توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ہوتا تھا. اسی لیے ہم رمضان جیسے داخل آنے والا ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی عادت ہے اپنے گھر صاف کر دیتے ہیں، دکانیں صاف کر دیتے ہیں، گھروں کو پینٹ کیا جاتا ہے، دکانوں کو پینٹ کیا جاتا ہے، گاڑیاں صاف کی جاتی ہیں. گھر چاہے کتنے بھی صاف ہوں، دکانیں چاہے کتنی بھی چمچماتی ہوں، اگر ہمارے سینوں میں موجود دل یہ گناہوں کی لذتوں میں بھرے پڑے ہوں، ہمارے اندر شرکیات، خرافات، بدعات ہیں، یاد رکھیے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں. جس طرح گھر کو چمکایا جاتا ہے، دکانوں کو صاف کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے، اللہ کے بندو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو بھی صاف کرو. ایک دوسرے کے اندر موجود حسد کو دور کرو، ایک دوسرے سے موجود نفرت کو دور کرو، ایک دوسرے سے دشمنیوں کو، تدبیروں کو، سازشوں کو ختم کرو اور دل کو صاف کرو. اللہ تعالیٰ دلوں کا اطمینان عطا کریں گے، سکون عطا کریں گے. چاہے جس نے جتنا ستایا ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھیے، دل میں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیں گے، رمضان کی نیکیوں کی توفیق دے دیں گے. اور ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں 10 گنا اور 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں. رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان موسم برکات ہے، نیکیوں کا موسم ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. رمضان کی مناسبت سے لوگوں کی جو قسمیں ہم جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہم جانتے ہیں، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں. پہلی قسم جو اللہ کے مومن بندے، متقی ہیں، تقوی گزار ہیں، اور جو لوگ اس مہینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور نیکیوں کو اچھی طریقے سے کرنے کی فکر ان کو ہوتی ہے. نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہر ہفتے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہر مہینے کو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں. اور جو نفل روزے ہوتے ہیں جیسے ماہ محرم کے روزے ہیں، اس طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، یہ روزے رکھنے کی جن کی پابندی ہوتی ہے وہ بڑی فکر میں ہوتے ہیں، تڑپ میں ہوتے ہیں کہ رمضان ان کو فوراً مل جائے. ایسے لوگ گویا کہ رمضان کو اپنی عید کی طرح مناتے ہیں، عید سے پہلے ایک عید منا لیتے ہیں، اس طرح سے کہ ان کا ایک کوئی اپنا قریبی عزیز جو ان سے بچھڑ گیا تھا اب پھر سے آ جائے. تو جس طریقے سے ہم گلے سے لگا لیتے ہیں کسی شخص کو، یہ اللہ کے بندے پہلی قسم والے وہی ہیں جو رمضان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. دوسری قسم لوگوں کی ہمیں یہ نظر آتی ہے جو رمضان کا انتظار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار تجارت اچھا ہو جائے گا، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا. جو بھی تجارت کرتے ہوں، کپڑوں کی ہو یا کھانے پلانے کی چیزیں ہوں، اوڑھنے بچھانے کی چیزیں ہوں، جس طریقے کے بھی ہوں، لوگ انتظار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا، اچھا خوب کمانے کا موسم ہے. دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی دکانوں کو مت چلائیے یا دکانوں کو بند کیجیے، تجارت مت کیجیے، یہ کہنا مقصد نہیں ہے. اتنا مگن ہو جانا اپنی تجارت میں، دنیا داری میں اتنا مگن ہو جانا کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو حاصل کر لینے کے باوجود بھی لوگ فرائض چھوڑ دیتے ہیں. فرائض چھوڑ دیتے ہیں. سحری کر لیا روزے کی نیت سے،
سو جاتے ہیں، فجر چھوٹ گئی، تجارت میں اتنا مصروف ہیں، ظہر چھوٹ گئی، اتنی زیادہ بزی یا دوپہر میں تھکان کی وجہ سے جا کر کے گھر میں سو گئے، عصر چھوٹ گئی۔ سبحان اللہ، یہاں تو قیام اللیل کا حکم دیا گیا ہے، تراویح کی نماز کو پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام کے ساتھ اگر کھڑے ہو کر کے آپ تراویح کی نماز وتر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پوری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کس قدر غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنے مصروف ہیں۔ کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو نمازوں میں سن رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے محروم لوگ، غافل لوگ جو اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کے فرائض سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے آفر دے دے کر بلا رہے ہوتے ہیں۔ تجارت کیجیے، اللہ برکتیں دیں گے، لیکن اللہ کا جو عبادت کا مقصد ہے اس کو کبھی مت بھولیے۔ اللہ کا حق دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا سنوار دیں گے۔ اور وہیں تیسری قسم وہ لوگوں کی ہے جن کے لیے رمضان آئے چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، رمضان آئے کوئی تبدیلی نہیں ان کی زندگی میں، بلکہ کبھی کبھی تو سحری میں اٹھنا ان کے لیے بڑا پریشان، سر درد، روزہ رکھنا بڑی پریشانی، نہیں رکھے تو گھر میں بدنامی ہوگی، اتنے بڑے ہو گئے ابھی روزہ نہیں رکھ رہے، نماز نہیں گئے تو گھر میں بدنامی ہوگی، اس لیے زبردستی اٹھ کر کے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ سلف صالحین میں سے پچھلے زمانے میں ایک واقعہ ہے، ایک لونڈی گھر میں جو کام کرتے نوکرانی، اس کا واقعہ نقل کیا گیا کہ اس کو بیچا گیا تو کسی ایک نئے مالک نے اس کو خریدا۔ اب اس نے ان کے گھر میں خدمت کرنی شروع کر دی۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ گھر والے جس میں ابھی نئے گھر میں آئی ہے، وہاں پر اس گھر والے کھانے پینے کی چیزیں اور جتنی چیزیں ضرورت رمضان کی ہوتی ہیں وہ سب لا کر کے پہلے رکھ رہے ہیں، اسٹاک کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے اس نے پوچھا کہ یہ تیاریاں کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، استقبال رمضان کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلی فرصت میں مجھے جو ہمارا پہلا مالک تھا اس کی طرف بھیج دو، میں اسی کے پاس جا کر کے رہنا چاہتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم صرف اور صرف رمضان کے روزے رکھتے ہو، رمضان کے علاوہ روزوں کی عادت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے پہلے کے جو مالک تھے ان کے گھر میں سب لوگوں کی عادت تھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، نفل روزوں کی بھی ان کی عادت تھی، اس لیے رمضان آئے چلا جائے کوئی فرق ان کے پاس نظر نہیں آتا تھا، لیکن رمضان میں بہت زیادہ وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا تم صرف اور صرف کھانے پینے کی فکر کر رہے ہو، عبادتوں کی فکر تمہیں نہیں ہے، اس لیے مجھے پہلے مالک کی طرف بھیج دو۔ سلف صالحین میں سے بشر رحمہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو جیسے ہی رمضان آتا ہے خوب عبادتیں کرنے لگتے ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں آ جاتی ہیں، داڑیاں چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جیسے رمضان چلا جاتا ہے سب ختم۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف رمضان ایک لمیٹڈ آفر تھا، اس میں آئے عبادت کر لیا اور سب بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا بئس القوم، کتنے برے لوگ ہیں یہ، کہا بئس القوم لا یعرفون حق اللہ الا فی رمضان، اتنے بدبخت لوگ ہیں یہ جو اللہ کے حق کو صرف اور صرف رمضان میں پہچان رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے پوری زندگی عطا کی اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے، اس کو بھول جاتے ہیں اور صرف رمضان میں آ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان الصالح الذی یتعبد ویجتہد السنہ کلہ، حقیقت میں نیک شخص وہ ہیں، اللہ کا عبادت گزار شخص وہ ہے جو زندگی میں پورے سال میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں شوق بڑھ جانا چاہیے، نیکیاں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رمضان میں قیام اللیل کی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کو تمہارے لیے مشکل نظر آتا ہے، یاد رکھو ایسے ہر شخص کو انہوں نے پیغام دیا کہ تمہارا دل گناہوں کی لذتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تمہیں اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، رات کو قیام کرنے یعنی تراویح کی نماز پڑھنے میں تمہیں دقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ گویا کہ ابھی تمہارے دل گناہوں کی لذت میں لت پت ہیں، تمہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دھونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ رمضان وہ مہینہ ہے، اتنی فضیلتوں والا مہینہ، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، پورے دروازے، فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے، پورے دروازے۔ یعنی اگر روزے دار جس دروازے سے بھی نیکیاں کر کر کے، صدقات کر کر کے، نمازیں پڑھ کر، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر کر کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفر رکھا ہے، لیکن لوگ اگر غفلت میں زندگی گزار دیں تو یہ آفر چھوڑ جائے گا، اور پھر جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں،
کوئی دروازہ کھولا نہیں ہوتا ہے. اور جو سرکش شیاطین زندگی بھر انسان کے ساتھ لگے ہیں، یہ موقع ہے، شیطان بند ہو جائیں گے تاکہ انسان کو اللہ کے راستے سے نہ بہکا سکیں، گناہوں کی طرف نہ لے جا سکیں. اللہ نے انتظام کر دیا کہ سرکش شیاطین کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں. اس کے باوجود کئی لوگ ہیں، آپ کے ذہنوں میں شاید سوال آ رہا ہو کہ شیطان جب بند ہو جاتا ہے پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، گناہ کے کام. موبائل مل گیا تو خوب اس طریقے سے اس کا استعمال کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے جس کی عادت تھی وہ عادت ابھی نہیں چکی ہے. یعنی نفس، انسان کا نفس عادی ہو چکا ہے، گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے رمضان میں بھی وہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے ہر دن رمضان کی راتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ کر کے آ جاؤ، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اپنی برائیوں کو. اس مہینے میں بھی اگر تم نے برائیوں کو نہیں چھوڑا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو بتاؤ پھر کب تم گناہوں سے بچو گے؟ کب تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچاؤ گے، جہنم سے بچاؤ گے؟ جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التبصرہ میں بات نقل کی ہے، تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان. کہتے ہیں کہ اگر یہ قبر میں دفن شدہ لوگ جو مر چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو اگر یہ موقع دیا جائے کہ اٹھو، تمنا کرو کسی چیز کی، خواہش کرو، تو وہ اٹھ کر کے کہیں گے لتمنوا یوما من رمضان، کہیں گے کہ رمضان پورا نہیں، رمضان کا ایک دن ہمیں مل جائے، ایک دن ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس میں خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ہم تو زندہ ہیں، ہمیں تو اللہ نے زندگی بخشی ہے، ابھی سانس لے رہے، دھڑکنیں چل رہی ہیں، دماغ اللہ نے دیا ہے، تیاری ہم کر سکتے ہیں، پورا رمضان ہمیں مل جاتا ہے. زندگی بھر کے کتنے رمضان گزرے ہیں. اسی لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے لیے لاہی عمل تیار کیجئے، ایک شیڈیول بنائیے رمضان کے لیے، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے. کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے. نیتوں کو صاف کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا راستہ اللہ نے عطا کر رکھا ہے. ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اتنا کہ شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ فاسقوں کا شیوا ہے، یہ منافقین ہیں جو اللہ سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اللہ سے نا امید ہوتے ہیں. مومن کبھی بھی اللہ سے بیزار اور نا امید نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری زندگی میں آنے والا جو بابرکت مہینہ ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا بہترین رمضان اللہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو نیکیاں ہم اس مہینے میں کریں گے، دیگر ایام میں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو اپنے یہاں قبول فرما دینا. اور ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی صفائی، خلوص سے دل سے اس نیکی کو، اس عبادت کو انجام دینے کے اللہ توفیق عنایت فرمانا. اللہ جو ہم میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا کرنا تاکہ وہ رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ جو گنہگار ہیں، گناہوں کی طرف چلے گئے، اللہ ان کو اپنے فضل سے معاف کر کے نیکیوں کی توفیق عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے مرد و خواتین جو رمضان کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا کرنا، نیکیوں پر جمع دینا، اور آخرت تک، مرنے تک اللہ تعالیٰ دین اسلام پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھنا. جب خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. وجزاکم اللہ.